المنصوبات هو ما اشتمل على علم المفعولية فمنه المفعول المطلق وهو اسم ما فعله فاعل فعل مذكور بمعناه فاعل فعل مذکور بمعناه. منصوبات مولانا کی بحث آج ہم شروع کریں گے. مرفوعات ختم ہوئے. منصوبات یہاں پر کئی ترکیبیں ہو سکتی ہیں بھائی. اس کو خبر بنا دیں مبتدا محذوف کے لیے ای ہذہ المنصوبات. ہذہ مبتدا محذوف، المنصوبات اس کی خبر مرفوع، تو اس صورت میں یہ مرفوع ہوگا. یا اس کو مولانا مبتدا بنا دو اور خبر محذوف نکال لو. المنصوبات ہذہ، منصوبات یہ ہیں، تو المنصوبات مرفوع ہوگا بنا بر مبتدا ہونے کے. پہلی صورت میں یہ مرفوع تھا بنا بر خبر ہونے کے، اور دوسری صورت میں یہ مرفوع ہے بنا بر مبتدا ہونے کے. یا آپ چاہیں تو اس سے پہلے مضاف محذوف نکال لیں. ھذا بحث المنصوبات، منصوبات سے پہلے کیا نکال لیں؟ بحث کا لفظ نکال لیں. تو پھر اس کے لیے بحث کا لفظ چونکہ مذکر ہے تو مبتدا بھی اس کے لیے کیا نکال لیں گے؟ ھذا. ھذا بحث المنصوبات. بھائی سمجھ میں آیا؟ بحث المنصوبات. تو یہ مجرور ہے. یہ کیا ہے؟ مجرور ہے. لیکن جب بحث کو حذف کیا، مضاف کو حذف کیا، تو مضاف والا اعراب اس کو دے دیا. سمجھ میں آیا؟ المنصوبات. تو ھذا بحث المنصوبات، تو در اصل یہ ہے مجرور. یہ کیا ہے؟ مجرور. یا بحث المنصوبات ھذا، اس کو کیا بنا دو؟ بحث مضاف نکال کر اس کو کیا بنا دو؟ مبتدا. اور ھذا اس کے لیے کیا نکال لو؟ خبر محذوف نکال لو. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو در اصل ہے بحث المنصوبات. بحث مرفوع لفظاً مضاف ہے، اور المنصوباتی اصل میں کیا ہے؟ مجرور، کیونکہ کیا واقع ہو رہا ہے؟ مضاف الیہ. لیکن جب مضاف کو حذف کر دیا تو یہ اس کی جگہ پر آ گیا، اور وہ مرفوع تھا، مبتدا تھا، تو یہ بھی کیا بن جائے گا؟ مرفوع اور مبتدا بن جائے گا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا مولانا اس کو منصوب پڑھیں. اقرأ المنصوبات. اقرأ فعل، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فعل امر ہے. فعل امر میں انت ضمیر فاعل. المنصوبات منصوب لفظاً، کیونکہ یہ کون سا ہے؟ یہ کیا صیغہ ہے؟ جمع مذکر، جمع مؤنث، جمع مؤنث سالم ہے. جمع مؤنث سالم کا اعراب یاد ہے وہ 16 کس میں بھائی؟ کیا ہوگا؟ حالت رفعی میں، حالت رفعی میں کیا ہے؟ ضمہ کے ساتھ. اور حالت نصبی جری میں کسرہ کے ساتھ. تو اقرأ المنصوبات. یا مولانا کوئی ترکیب نہیں ہے. المنصوبات ساکن ہے، عنوان ہے. عنوان مولانا کوئی ترکیب نہیں ہے. جب کوئی ترکیب نہیں ہے تو اب آپ اس پر نہ رفع پڑھ سکتے ہیں، نہ فتحہ پڑھ سکتے ہیں، نہ کسرہ. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس لیے کہ اس کے لیے یہ اعراب ہیں، اور اعراب کے لیے کیا چاہیے؟ عامل چاہیے. اور عامل کہاں آئے گا؟ ترکیب میں آئے گا، بغیر ترکیب کے. تو یہاں ترکیب ہی نہیں ہے تو عامل بھی نہیں ہے. جب عامل نہیں ہے تو نہ رفع پڑھ سکتے ہیں، نہ نصب اور نہ جر. المنصوبات پڑھیں گے. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو ہوا مشتمل علی عالم المفعولیت. ہوا ضمیر راجع ہے منصوب کو. منصوبات کے ضمن میں کیا آ گیا؟ جمع کے ضمن میں کون موجود ہے بھائی؟ مفرد. جمع کے ضمن میں کون موجود ہے؟ مفرد موجود ہے. تو المنصوب کو ضمیر راجع ہے. منصوب وہ ہے اشتمل، جو مشتمل ہو علی علم المفعولیت. کس چیز پر؟ مفعول ہونے کی علامت پر. میں نے آپ کو بتلایا تھا صفت کے صیغے کے ساتھ کبھی یا اور تا ملا کر اس کو مصدر بنا دیا جاتا ہے.
تو مفعول صفت کا صیغہ تھا، اب اس کے ساتھ یا اور تا ملا دی، کیا بن گیا؟ مفعولیت، یا مشدد اور تا ملائی، کیا بن گیا؟ مفعولیت۔ اب اس کا کیا معنی؟ مفعول ہونا، مصدر بن گیا۔ فاعل تھا جیسے، اس کے ساتھ کیا ملائی تھی؟ یا مشدد اور تا، کیا بن گیا تھا؟ فاعلیت، کیا معنی؟ فاعل ہونا، اور ہونا کیا ہے؟ مصدر ہے۔ کھانا پینا سونا جاگنا سب کے آخر میں نہ آ رہا ہے، معلوم ہو یہ کیا ہے؟ تو یہ علامت ہے، وہ ہے۔ تو منصوب وہ ہے، وہ اسم ہے جو مشتمل ہو علی علم المفعولیت، مفعول ہونے کی، علم کا معنی ہے علامت، جو مفعول ہونے کی علامت پر مشتمل ہو۔ بھئی مفعول ہونے کی علامت کیا ہے؟ نصب ہے۔ وہ کیا ہے؟ نصب ہے، یعنی وہ اسم جس پر نصب آ جائے وہ کیا ہے؟ منصوب۔ وہ کیا ہے؟ منصوب۔ اور نصب کتنی صورتوں میں آیا کرتا ہے؟ 4 صورتوں میں آتا ہے بھائی نصب۔ کبھی نصب آتا ہے فتحہ کے ساتھ، ضربت زیدن، یہ نصب کس کے ساتھ آ رہا ہے؟ فتحہ کے ساتھ۔ کبھی نصب کسرہ کے ساتھ آتا ہے، جمع مؤنث سالم میں ابھی آپ نے پڑھا بھائی، جاءنی مسلمات رأیت مسلمات، تو یہ ہے فتحہ ہی مولانا، لیکن کس صورت میں آ رہا ہے؟ صورت کسرہ کی ہے فتحہ ہی۔ تو ایک فتحہ آیا کرتا ہے کس کے ساتھ؟ ایک نصب کس کے ساتھ آتا ہے؟ فتحہ کے ساتھ آتا ہے۔ اور کبھی نصب کس کے ساتھ آیا کرتا ہے؟ کسرہ کی صورت میں آتا ہے۔ اور کبھی کبھار نصب آیا کرتا ہے الف کے ساتھ، کس میں؟ اسماء ستہ مکبرہ، جاءنی ذو المال، ذو مال، مال والا آیا۔ اور اگر نصب رأیت ذا مال، جاءنی ابو کا، جاءنی رأیت، تو حالت نصبی کس کے ساتھ آیا بھئی؟ نصب الف کے ساتھ۔ تو کبھی نصب آتا ہے فتحہ کے ساتھ، کبھی کسرہ کے ساتھ، کبھی اور کبھی یا کے ساتھ، جمع مذکر سالم ہے اور تثنیہ ہے، جاءنی رجلانی، جاءنی تو الف کے، اور رأیت رجلین، تو نصب کس کے ساتھ آیا؟ یا کے ساتھ۔ اور جاءنی مسلمون اور رأیت مسلمین، نصب کس کے ساتھ آیا؟ یا کے ساتھ۔ تو معلوم ہوا نصب 4 طرح پر آیا کرتا ہے، کبھی کس صورت میں؟ فتحہ کی صورت میں، کبھی کسرہ کی صورت میں، کبھی الف کی صورت میں، اور کبھی یا کی صورت میں آیا کرتا ہے۔ 4 صورتوں میں آتا ہے۔ تو جو اسم اس علامت مفعولیت یعنی نصب پر مشتمل ہو اس کو کیا کہیں گے؟ منصوب۔ کیا کہیں گے؟ منصوب۔ تو وہ جو 16 قسمیں آپ نے پڑھی ہیں مولانا، اعراب کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ 16 قسموں میں آپ دیکھ لیں نصب کی یہ 4 صورتیں بنتی ہیں۔ کبھی کس کے ساتھ آئے گا؟ فتحہ کے ساتھ، کبھی کسرہ کے ساتھ، کبھی الف کے ساتھ، کبھی یا کے ساتھ۔ فَمِنْهُ الْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ، مِنْهُ ہا ضمیر راجع ہے ما کو مولانا، مشتمل علی، وہ اسم جو مشتمل ہے علامت کس پر؟ علامت مفعولیت، یعنی وہ اسم جو مشتمل ہو نصب پر، یعنی وہ اسم جو منصوب ہو، جو کیا ہو؟ تو منصوب جو ہے تو وہ اسم جو نصب پر مشتمل ہو، المفعول المطلق، اس میں سے فَمِنْهُ الْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ، اس میں سے ایک کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے۔ تو منہو کی ہا ضمیر کس کو راجع کی؟ ما موصولہ کو، کس کو؟ ما موصولہ کو۔ وَهُوَ اسْمُ مَا فَعَلَهُ فَاعِلُ فِعْلٍ مَذْكُورٍ بِمَعْنَاهُ، یہ ذرا مشکل بات ہے بھئی، توجہ سے بیٹھنا۔ وہ نام ہے ما عبارت ہے حدث سے، ما عبارت ہے حدث سے، یعنی ما سے مراد یہاں حدث ہے، حدث۔ توجہ سے بیٹھنا ذرا مشکل بات ہے۔
ما یہاں عبارت ہے کس سے؟ حدث سے، یعنی یہاں اس سے کیا مراد ہے جی؟ حدث مراد ہے۔ حدث یاد رکھو آسان لفظوں میں کہو مصدر بھائی، آسان لفظوں میں کیا کہو؟ وہی مصدر جس کو آپ کہتے ہیں وہ حدث ہے مولانا۔ یاد رکھو ہر مصدر حدث ہے، ہر مصدر کیا ہے؟ حدث ہے۔ حدث کسے کہتے ہیں؟ حدث وہ وصف جو غیر کے ساتھ قائم ہو، اس کا اپنا الگ کوئی وجود نہ ہو۔ حدث کس کو کہتے ہیں؟ وہ وصف جو غیر کے ساتھ قائم ہو، اس کا اپنا الگ کوئی وجود میں نے آپ کو کیا بتلایا؟ ہر مصدر حدث ہے۔ ہر مصدر کیا ہے؟ یعنی ہر مصدر ایسا وصف ہے جو غیر کے ساتھ قائم ہے، اس کا الگ اپنا کوئی وجود، جیسے ضربن، ضربن کیا ہے؟ مصدر، اور مصدر کیا ہو؟ ہر مصدر کیا ہے؟ حدث۔ تو یہ ضربن بھی کیا ہے؟ حدث۔ یہ ہمیشہ کسی کے ساتھ قائم ہوگا، اس کا اپنا الگ کوئی وجود بتلائیے مولانا۔ یہ خارج میں ضرب پائی جا سکتی ہے جب تک کوئی ضارب نہ ہو۔ جب کوئی پٹائی کرنے والا ہوگا تو ضرب بھی پائی جائے گی، پٹائی کرنے والا ہی نہیں ہے تو ضرب بھی نہیں ہے۔ خود بخود ضرب ہو سکتی ہے بغیر کوئی پٹائی کرنے والے کے؟ خود بخود ضرب نہیں۔ تو یہ ضرب ہے مصدر، اور مصدر کیا ہوتا ہے؟ حدث۔ اور حدث کسے کہتے ہیں؟ وہ وصف جو کس کے ساتھ قائم ہو؟ غیر کے ساتھ قائم ہو۔ تو جیسے ضربن ایک حدث ہے، یہ ہمیشہ کسی کے ساتھ قائم ہوگا، خود اکیلا قائم نہیں رہ سکتا۔ کوئی ضرب لگانے والا ہوگا تو ضرب پائی جائے گی، کوئی ضرب لگانے والا ہی نہیں تو ضرب کا بھی وجود نہیں۔ اسی طرح عقل کھانا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ مصدر، حدث ہے۔ کوئی کھانے والا ہوگا تو عقل پایا جائے گا، کوئی کھانے والا ہی نہیں تو عقل پایا جا سکتا ہے نہیں۔ اسی طرح شرب، پینا، یہ حدث ہے، مصدر ہے، تو اس کے لیے بھی کیا چاہیے؟ محل چاہیے جس کے ساتھ یہ قائم ہو۔ کوئی پینے والا ہوگا تو شرب بھی پایا جا سکتا ہے، کوئی پینے والا نہیں تو شرب بھی۔ دیکھنا یہ مصدر ہے، کوئی دیکھنے والا ہوگا تو دیکھنا پایا جائے گا، کوئی دیکھنے والا نہیں تو دیکھنا بھی نہیں۔ پڑھنا، پڑھنا مصدر ہے، کوئی پڑھنے والا ہوگا تو پڑھنا پایا جائے گا ورنہ پڑھنا نہیں۔ سننا، کوئی سننے والا ہوگا تو سننا بھی ہوگا، اگر سننے والا ہی نہیں ہے تو سننا بھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ایک حدث ہے جو غیر کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ غیر کا وجود ہے تو اس کا وجود ہے، غیر کا وجود نہیں تو اس کا بھی وجود نہیں۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ہر مصدر ایک حدث ہے۔ ہر مصدر کیا ہے؟ حدث ہے۔ اور حدث کس کو کہتے ہیں؟ وہ وصف ہوتا ہے۔ تو مصدر جو ہوتا ہے دراصل یہ کیا ہے؟ حدث کا نام ہے جو غیر کے ساتھ قائم ہوتا ہے، اس کا اپنا الگ کوئی وجود۔ ضرب، ضرب زیدن، زید نے ضرب لگائی، زید ہے تو یہ ضرب ہے، زید نہیں تو ضرب بھی نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح سب کو؟ تو وہ نام ہے اس حدث کا، وَهُوَ اسْمُ مَا، یہ ما سے کیا مراد ہے؟ حدث۔ یہ مفعول مطلق وہ نام ہے اس حدث کا، فَعَلَهُ فَاعِلُ فِعْلٍ مَذْكُورٍ، جس کو کیا ہو، کس نے کیا ہو؟ فَاعِلُ فِعْلٍ مَذْكُورٍ، فعل مذکور کے فاعل نے، کس نے کیا ہو؟ فعل مذکور۔ عبارت سمجھ لو پھر مثال تطبیق کریں گے اس پر۔ وہ حدث جس کو کس نے کیا ہو؟ فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو، بمعناہ، یہ صفت ثانی ہے فعل کی۔ فعل موصوف مذکور اس کے لیے صفت اول، بمعناہ یہ جار مجرور اس کے لیے صفت ثانی، کیونکہ میں نے بتلایا تھا نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو اس کے لیے کیا بنا کرتے ہیں؟ صفت۔ تو نکرہ کے بعد جار مجرور یا فعل آئے تو کیا بنا کرتے ہیں؟ اس نکرہ کے لیے صفت۔ اور اگر معرفہ کے بعد جار مجرور یا فعل آئے تو اس کے لیے کیا بنا کرتے ہیں؟ حال بنتے ہیں۔ تو فعل مذکور، اور جار مجرور کے لیے کوئی متعلق چاہیے، یہ کسی سے متعلق ہوتے ہیں، اور وہ متعلق یہاں پر کیا نکال لیں گے؟ ثابتین نکالیں گے۔ کیا نکالیں گے؟ اور مجرور نکالیں گے، کیونکہ یہ ثابتین صفت ہے فعل کی اور فعل مجرور ہے، اور صفت اور موصوف کے اعراب کیا ہوتا ہے؟
ایک جیسا ہوتا ہے. موصوف مجرور تو صفت بھی کیا آ جائے گی؟ مجرور بھائی. تو فعل مذکور ثابت بمعناہ، ترکیب سمجھ میں آئی بھائی؟ تو مفعول مطلق وہ نام ہے اس حدث کا جس کو کیا ہو فعل مذکور کے فاعل نے، وہ فعل بمعناہ جو اس حدث کے معنی میں ہو، اس حدث کے. دیکھو عبارت کی تطبیق کرتے ہیں. مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. میں نے کہا ضرب زید ضربا، ضرب زید. اب یہ تعریف اس پہ چسپاں کرو بھائی، اس پہ لگاؤ ذرا. ضرب زید ضربا، ضربا مراد ہے، یہ کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے. اب اس کی تعریف ضرب، یہ ضربا کیا ہے بھائی؟ یہ نصب کو ذرا چھوڑو، ضرب ہے نا، ضرب بیان ہو رہی ہے. یہ ضرب یہ حدث ہے، یہ مصدر ہے، اور یہ نام ہے کس چیز کا؟ حدث کا. مصدر کس چیز کا نام ہے؟ حدث کا نام ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ کیونکہ ضرب کے لیے کیا چاہیے؟ ضرب لگانے والا چاہیے. اور ضرب یہ مصدر ہے، اور یہ مصدر اس کو کس نے سر انجام دیا ہے؟ ماقبل میں ایک فعل آ رہا ہے، یہ ضرب کس نے لگائی ہے؟ ضرب زید عمرا، ضرب زید ضربا. یہ ضرب جو ضربن آ رہا ہے، ضرب، یہ ضرب کس نے لگائی؟ زید نے. کس نے لگائی؟ زید ہے تو یہ ضرب ہے، زید نہیں تو یہ والی ضرب بھی نہیں. اچھا، اور زید کون ہے؟ ماقبل میں جو فعل مذکور ہے اس کا فاعل ہے. زید کون ہے؟ جو فعل مذکور ہے اس کا فاعل ہے. تو دیکھیے تعریف اوپر لگائیں، ضربن پہ مثال ذہن میں رکھیں. ضرب زیدون، ضرب زیدون ضربن. تو مفعول مطلق وہ نام ہے اس حدث کا، وہ ضرب جو ضربن آ رہا ہے. اس مصدر، اس کا کیا نام ہے؟ اس حدث کا کیا نام ہے؟ یہ جو مصدر ہے مولانا، یہ حدث جو ہے، یہ ضرب بھائی، اس کا نام کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے. کون سا حدث بھائی؟ فعلہ فاعل فعل مذکور، جس کو کس نے کیا ہے؟ فعل مذکور کے. بھائی ضرب زید ضربا، یہ جو آخر میں ضرب آ رہی ہے یہ کس نے کیا ہے؟ زید کون ہے؟ فعل مذکور کا فاعل ہے. بمعناہ، اور یہ فعل اسی حدث کے معنی میں ہے. حدث کیا ہے؟ ضرب. حدث کیا ہے؟ اور فعل کیا ہے؟ ضرب. حدث کیا ہے؟ ضرب. اور فعل کیا ہے؟ اور دونوں ہم معنی ہیں یا ہم معنی نہیں ہے بھائی؟ ہم معنی ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو وہ حدث، اب ضربن پہ نظر رکھو، یہ تعریف اس پہ لگا رہے ہیں. مفعول مطلق وہ نام ہے اس حدث کا جس کو فعل مذکور کے فاعل نے سر انجام دیا ہو اور اسی کے ہم معنی ہو. وہ فعل اسی کے کیا ہو؟ ہم معنی ہو. چاک دو بھائی، آپ کو تختے پہ سمجھاؤں. لکھو. چلو ضرب زیدون ضربا. اچھا جی وہاں دیکھو، ضرب زیدون ضربا، زید کون ہے؟ اس فعل مذکور کا فاعل ہے. تو یہ جو ضرب ہے یہ حدث ہے، کیونکہ یہ مصدر ہے. یہ کیا ہے؟ مصدر ہے. اور مصدر کیا ہوتا ہے؟ حدث ہوتا ہے. یعنی ایک معنی ہوتا ہے جو غیر کے ساتھ قائم ہوتا ہے. یہ غیر ہے تو ضرب بھی ہے، زید ہے تو ضرب بھی ہے، زید نہیں تو ضرب بھی نہیں. تو یہ مفعول مطلق ہے. تو یہ ایک حدث ہے ضربن، اور یہ حدث اس کو سر انجام کس نے دیا ہے؟ فعل مذکور کے فاعل نے. یہ ضرب زید نے لگائی ہے، اس نے سر انجام دیا ہے. اور یہ ماقبل والا جو فعل ہے اس مصدر، اس حدث کے ہم معنی ہے. اس حدث کے ہم معنی ہے. اب بات سمجھ میں آئی بھائی؟
تو وہ اسم ما وہ نام ہے اس حدث کا فعلہ فاعل فعل مذکور جس کو انجام دیا ہو فعل مذکور کے فاعل نے ایسا فعل بمعنی ہو جو اسی حدث کے معنی میں ہو وقد یکون للتاکید والنوع والعدد بھئی کس لیے ذکر کیا جاتا ہے بتلا رہے مفعول مطلق کے فائدے بھئی مفعول مطلق یاد رکھو 3 فائدوں کے لیے ذکر ہوتا ہے یا تو تاکید کے لیے ذکر ہوگا یا نوع بیان کرنے کے لیے یا عدد کو بیان کرنے کے لیے تاکید کے لیے جیسے مثلا بھئی ضرب زید ضربا یہ مصدر کس لیے آیا تاکید کے لیے کس کے لیے تاکید کے لیے ذکر ہوا تاکید کا کیسے معنی کیا معنی بھئی جی ایک چیز کو پختہ کر دیتا تاکید کا کیا معنی ہوتا ہے پختہ کر دیتا تو یہاں پر بھی یہ ماقبل میں ضرب جو بھئی ضرب کا ذکر آیا تھا اس ضرب کو اس نے پختہ کر دیا کیا کر دیا پختہ کر دیا اس میں تاکید پیدا کر دی پختہ کر دیا تو مجاز اور غلطی کے احتمال کو ختم کر دیا مجاز اور غلطی کے احتمال کو کیا کر دیا ختم کر دیا مثلا میں نے آپ سے کہا ضربت زیدن ضربا ضربت زیدن ضربا تو جب میں نے کہا ضربت زیدن میں نے زید کی کیا کی پٹائی کی تو یہاں غلطی کا بھی امکان تھا ہو سکتا ہے بھئی ضربت زیدن کہنے کے بجائے یہ صرف یہ کہنا چاہتے تھے کہ میں نے یہ کہا تو کیا میں نے زید کی پٹائی کی تو خیال آیا شاید غلطی سے یہ جملہ ادا ہو گیا پٹائی نہیں کی بلکہ اس کا میں نے اکرام کیا ہے منہ سے غلطی سے کیا نکل آیا میں نے اس کی تو غلطی کا امکان تھا لیکن جب آگے میں نے مفعول مطلق ذکر کیا ضربن بھئی کہ معلوم ہوا یہاں غلطی سے میں نے یہ ضرب والا فعل نہیں بولا بلکہ باقاعدہ اس کی تاکید لا کر اس فعل کو میں نے کیا کر دیا پختہ کر دیا کہ حقیقتاً کون سا فعل واقع ہوا ہے ضرب ہی کا فعل واقع ہوا ہے اکرام عزت کرنے کا فعل واقع نہیں ہوا سمجھ میں آیا تاکید کا معنی سب کو سمجھ میں آیا کہ ماقبل میں جو چیز ذکر ہوئی ہے جو فعل ذکر ہوا ہے اس کو کیا کر دیتا ہے پختہ کر دیتا ہے یعنی کیا معنی غلطی کے امکان کو ختم کر دیتا ہے یا معنی مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے مثلا میں نے کہا ضربت زیدن بھئی آپ نے سوچا کہ میں نے کہا میں نے زید کی پٹائی کی آپ نے سوچا کہ پٹائی نہیں کی ہوگی خوب زبردست طریقے سے ڈانٹا ہوگا تو چونکہ ڈانٹا بہت زیادہ تو یہ اسی طرح گویا پٹائی ہی کر دی یہ اسی طرح گویا کہ پٹائی ہی کر دی اتنا بے عزت کر دیا تو گویا پٹائی ہی کر دی اس کی بھئی سمجھ میں آیا تو آپ نے کیا کہا شاید یہ فعل حقیقت پر محمول نہیں ہے بلکہ اس کا یہاں مجازی معنی مراد ہے کیا مطلب ہے پٹائی کرنا یعنی مراد بلکہ کیا مراد ہے ڈانٹنا مراد ہے کیا مراد ہے ڈانٹنا مراد ہے لیکن جب میں نے کہا ضربن آگے مفعول مطلق ذکر کر دیا تو معلوم ہوا کیا کہ یہاں پر پٹائی سے ڈانٹنا یا کوئی مجازی معنی نہیں مراد بلکہ پٹائی سے پٹائی کرنا ہی مراد ہے اس ضربن مصدر نے آ کر ماقبل کے فعل کو کیا کر دیا پختہ کر دیا کیا کر دیا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو مصدر آتا ہے کبھی تاکید کے لیے تاکید کا کیا معنی کہ ماقبل کے فعل کو وہ کیا کر دیتا ہے پختہ کر دیتا ہے یعنی وہاں سے غلطی اور مجاز کا استعمال ختم ہو جاتا ہے صورت سمجھ میں آئی مثلا میں کہتا ہوں مجاز کا استعمال ختم کرتا ہے میں کہتا ہوں جاءنی امیر المؤمنین بھئی جاءنی میرے پاس امیر المؤمنین تشریف لائے بھئی امیر المؤمنین بھئی اب میرے پاس تشریف لائے اب اس میں مجاز کا بھی احتمال ہے کہ بھئی وہ کہاں تشریف وہ خود کہاں آئے ہوں گے وہ تو بڑے مصروف آدمی ہیں انہوں نے صرف ٹیلی فون کر دیا ہوگا کیا کر دیا ہوگا لیکن اتنے بڑے آدمی کا ٹیلی فون آ جانا اور اس کی توجہ اتنی کرنا گویا کہ وہ خود ہی کیا ہوئے میرے گھر پاس تشریف لائے ہیں صورت سمجھ میں آئی ایک مجازی معنی یعنی اس کا تو کہتے ہیں اس پر محمول جب میں نے کہا مجیئتن آگے مصدر بھی ذکر کر دیا تو اب بات کیا ہو گئی
پختہ ہو گئے کہ نہیں ٹیلی فون وغیرہ نہیں کیا، کوئی اور صورت نہیں، بلکہ وہ خود کی کیا ہیں، گھر پر تشریف لائیں۔ سمجھ میں آیا؟ یا جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے کلام فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اب یہاں تکلیماً آگے مفعول مطلق ذکر ہوا، کیوں؟ مجاز کے احتمال اب نہ رہا، پہلے مجاز کا احتمال تھا کہ کلام کیا آیا بھائی، آیت کیا آئی، اللہ نے کلام فرمایا۔ ہو سکتا تھا بھائی مجازی معنی اللہ نے براہ راست کلام نہیں فرمایا ہوگا، کسی فرشتے کو پیغام دے کر بھیجا ہوگا، لیکن چونکہ فرشتے کو بھی پیغام اللہ ہی نے دے کر بھیجا ہے تو گویا یہ اسی طرح ہے، گویا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہی کیا فرما رہے ہیں، کلام براہ راست۔ اس کو تعبیر اس سے کر دیا گیا، مجاز کا استعمال تھا کہ ہو سکتا ہے براہ راست کیا ہو، کلام نہ ہوا ہو، بلکہ کس کے واسطے سے ہوا ہو، فرشتے کے ذریعے پیغام بھیجا ہو، تو یہ بھی تو کلام کرنا ہی ہے، کسی کے واسطے سے البتہ ہے۔ سورج سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن جب آگے تکلیماً مفعول مطلق ذکر کر دیا، معلوم ہوا کہ کسی فرشتے کے واسطے سے نہیں، مجازی معنی مراد نہیں، اللہ نے حقیقتاً کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بذاتی ہی خود مولانا کیا فرمایا، کلام فرمایا، کسی اور کے واسطے سے نہیں۔ بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو وہ وقد یکون للتاکید، اور کبھی یہ تاکید کے لیے ہوگا، النوع والعدد، اور کبھی نوع اور عدد کے لیے مولانا، کس کے لیے؟ نوع اور عدد کے لیے۔ نوع اور عدد کے لیے۔ یہاں تین مصادر ہیں، ان کو یاد رکھیں بھائی۔ ایک فعلتن وزن، فعلتن، 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 تین وزن، فعلتن، فعلتن، فعلتن۔ فعلتن آیا کرتا ہے مولانا فعلتن عدد بتلانے کے لیے، کیا بتلانے کے لیے؟ عدد بتلانے کے لیے آتا ہے بھائی۔ فعلتن ایک مرتبہ، فعلتانی دو مرتبہ، فعلتین فعلات کئی مرتبہ بھائی، فعلتن، فعلتانی، فعلات کئی، اور ایک وزن ہے فعلتن بھائی، یہ فعلتن بکسر الفا، اس وزن پر جو وزن مصدر آئے گا وہ نوع بتلانے کے لیے آئے گا، کیا بتلانے کے لیے آئے گا؟ نوع بتلانے کے لیے، قسم کسی چیز کی قسم بتلانے کے لیے۔ اور ایک ہے فعلتن وزن پر جو مصدر آئے گا وہ مقدار بتلانے کے لیے آئے گا بھائی، مقدار۔ جیسے مولانا لقمتن، فعلتن، کیا معنی؟ ایک لقمے کی مقدار کھانا، ایک لقمے کی، تو لقمتن فعلتن وزن ہے اور وہ مقدار کے لیے آیا کرتا ہے۔ اور فعلتن کیا معنی؟ جلستن، ایک خاص نوع پر بیٹھنا، جلستن کا کیا معنی؟ خاص نوع پر بیٹھنا۔ اور جلستن کا کیا معنی؟ عدد، ایک مرتبہ بیٹھنا، کیا معنی؟ تو تین وزن ہے، یہ یاد رکھیں بھائی۔ تو کبھی کبھار مولانا یہ نوع بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے میں کہتا ہوں بھائی جلست جلست القاری، میں بیٹھا، کس کی طرح بیٹھنا؟ جلست جلستن، جلست جلستن، میں بیٹھا ایک نوع، خاص نوع پر، ایک قسم پر۔ جلست جلستین، کیا معنی؟ میں بیٹھا دو قسم پر۔ جلست جلساتین، کیا معنی؟ میں بیٹھا کئی قسم پر، کئی طریقوں پر بیٹھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور کبھی عدد کے لیے آئے گا مولانا، جیسے جلست جلستن، کیا معنی؟ میں ایک دفعہ بیٹھا۔ جلست جلستین، میں بیٹھا دو مرتبہ۔
جلست جلسات، میں بیٹھا کئی مرتبہ. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ مفعول مطلق کے 3 فائدے ذکر کیے. کبھی تاکید کے لیے آئے گا، کبھی نوع کے لیے، اور کبھی عدد کے لیے. وَقَدْ يَكُونُ لِلتَّاكِيدِ وَالنَّوْعِ وَالْعَدَدِ مِثْلُ جَلَسْتُ جُلُوسًا. یہ کس کی مثال ہے بھائی؟ تاکید کی. وَجِلْسَةً، اس کے لیے فعل محذوف نکالنا پڑے گا. جَلَسْتُ جِلْسَةً کیا معنی؟ میں بیٹھا ایک قسم پر. اگلے کے لیے بھی وَجَلَسْتُ جَلْسَةً کیا معنی؟ میں ایک مرتبہ بیٹھا. ترکیب کیسے کریں گے؟ جَلَسْتُ جُلُوسًا، جَلَسْتُ فعل با فاعل، تو ون ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، جلوساً مفعول مطلق، فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. ترکیب سمجھ میں آئی بھائی؟ فَالْأَوَّلُ لَا يُثَنَّى وَلَا يُجْمَعُ بِخِلَافِ أَخَوَيْهِ. پس پہلا جو ہے بھائی 3 بیان ہوئے مفعول مطلق کے لیے. کتنی قسم پر ہے مفعول مطلق؟ یا تاکید کے لیے ہے یا نوع کے لیے ہے یا. تو پہلا کون ہے جو تاکید کے لیے ہے؟ لا یثنی ولا یجمع، اس کو تثنیہ اور جمع نہیں کیا لایا جاتا. بخلاف اخویہ، بخلاف اس کے 2 بھائیوں کے. یعنی وہ مفعول مطلق جو نوع یا عدد کے لیے آئے ان کو تثنیہ اور جمع لایا جاتا ہے، لیکن پہلا جو تاکید کے لیے ہو اس کو تثنیہ اور جمع نہیں لایا جاتا. بھائی کیوں بھائی؟ جی کیا وجہ ہے بھائی؟ اس لیے کہ وہ جو پہلی قسم ہے وہ تاکید کے لیے آ رہی ہے. پہلی قسم کس لیے ہے؟ بس ماقبل میں جو فعل ہے اسی کو پختہ کر دیا کرتا ہے، تاکید کر دیتا ہے. اور تاکید کے لیے مولانا مفرد ہی کافی ہے، تثنیہ جمع لانے کی ضرورت. جب تثنیہ جمع لانے کی ضرورت ہی نہیں تو اس کو تثنیہ اور جمع بنایا بھی. سمجھ میں آیا؟ تاکید اس نے پیدا کرنی ہے. غلطی اور مجاز کے استعمال کو ختم کرنا ہے، اور غلطی اور مجاز کے استعمال کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے؟ اس کو مفرد ذکر کرنا ہی کافی ہے. تثنیہ اور جمع کرنے کی ضرورت ہے نہیں. مفرد لے آؤ، ایک ہی لے آؤ، بس غلطی اور مجاز کا استعمال کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. تو وہاں ضرورت ہی نہیں ہے، لہذا وہاں تثنیہ اور جمع لاتے بھی نہیں. جبکہ باقی دونوں ایک آ رہا ہے نوع کے لیے، اور نوع تو کئی ہو سکتی ہیں، ایک بھی ہو سکتی ہے، 2 3 4 کئی انواع ہو سکتی ہیں. تو یہاں تثنیہ اور جمع لا سکتے ہیں، یہاں تثنیہ اور جمع کی ضرورت ہے. اور عدد والا تو ویسے عدد بتانے کے لیے آ رہا ہے کہ 1 دفعہ ہے، 2 دفعہ ہے یا 3 دفعہ ہے، تو وہاں پر بھی تثنیہ اور جمع لا کر بتلایا جائے گا کتنے عدد مراد ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات سب کو بھائی؟ تو پہلے کے اندر تثنیہ اور جمع نہیں، کیونکہ وہاں وہ کس لیے آ رہا ہے؟ تاکید کے لیے، اور تاکید کے لیے تثنیہ اور جمع لانے کی ضرورت، مفرد سے کام چل جائے گا. صحیح. اور باقی 2 کے اندر کیا ہوگی؟ تثنیہ اور جمع لایا جائے گا، کیونکہ وہاں پر تثنیہ اور جمع بنانے کی ضرورت ہے. اچھا، فَالْأَوَّلُ لَا يُثَنَّى وَلَا يُجْمَعُ، پس پہلے 2 ہیں جو ہیں ان کی نہ تثنیہ لائی جائے گی اور نہ جمع لائی جائے گی. بخلاف اخویہ، بخلاف اس کے 2 بھائیوں کے، یعنی وہ جو نوع تاکید عدد کے لیے ہیں. وَقَدْ يَكُونُ بِغَيْرِ لَفْظِهِ، اور کبھی کبھار غیر لفظ سے ہوگا مولانا، یعنی وہ بغیر لفظه، ہا ضمیر راجع ہے فعل کو، اس فعل کے لفظوں کے علاوہ سے ہوگا. بھائی ابھی تک آپ نے کیا بتلایا، کیا پڑھا کہ مفعول مطلق کیا ہونا چاہیے؟ اسے فعل کا ہم معنی ہونا چاہیے. مولانا کیا ہونا چاہیے؟ ہم معنی ہونا ضروری ہے، ہم لفظ ہونا ضروری نہیں. فعل مثلا ثلاثی مجرد سے ہے، اور مفعول مطلق کس سے آ سکتا ہے؟ ثلاثی مزید سے بھی آ سکتا ہے. تو کبھی صرف بات کا فرق ہوتا ہے، جیسے انبت اللہ نبات، انبت اللہ البقلا، انبت اللہ البقلا نباتن، اللہ نے سبزہ اگایا، نباتن اگانا. انبت اللہ البقلا نباتن، اللہ نے سبزہ اگایا اگانا. تو نباتن دیکھو مفعول مطلق ہے، کیا ہے؟ اور یہ مجرد سے آ رہا ہے. کس سے آ رہا ہے؟ مجرد سے آ رہا ہے.
اور ما قبل انبتا فعل ہے، اور یہ کس باب سے ہے؟ باب افعال. کیا ہے باب ثلاثی مزید فی سے. کس سے ہے؟ ثلاثی مزید فی سے. تو دیکھو فعل آ رہا ہے ثلاثی مزید فی سے، اور مصدر کس سے آ رہا ہے؟ ثلاثی مجرد سے. تو دیکھو کبھی صرف باب کا فرق ہے. ہاں مادہ وہی ہے، اس کا مادہ بھی نبتا، دوسرے کا مادہ بھی نبتا ہے. ہاں کبھی لفظ مادے کا ہی فرق ہوگا، جیسے قعدت جلوسا، میں بیٹھا بیٹھنا. قعدہ کا بھی وہی معنی، جلوس کا بھی وہی معنی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قعدہ کا بھی وہی معنی اور جلوس کا بھی. تو قعدت جلوسا ترکیب یوں ہوگی، قعدت فعل با فاعل، تو ضمیر مرفوع محلا، اس کے اندر اس کا فاعل، جلوسا منصوب لفظا مفعول مطلق. فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، میں بیٹھا بیٹھنا. تو دیکھو اب قعدت کا مادہ کیا ہے؟ قعدہ. اور جلوس کا مادہ کیا ہے؟ جلسہ. تو مادہ الگ ہے. ہاں معنی دونوں کا ایک ہی ہے، معنی دونوں کا ایک ہی ہے. بمعنیہ کی قید لگائی تھی انہوں نے تعریف میں کہ یہ فعل کس کے معنی میں ہو؟ اسی مصدر اور حدث کے معنی میں ہو. تو سمجھ میں آیا؟ تو کبھی مفعول مطلق اسی مادے اور اسی باب سے آتا ہے، جیسے ضربت ضربا، اسی باب سے اور اسی مادے سے ہے. کبھی صرف باب کا فرق ہوتا ہے، جیسے انبت اللہ البقل نباتا، مادہ وہی ہے. اور کبھی مادے ہی کا فرق ہوتا ہے، جیسے قعدت جلوسا، دونوں کا مادہ ہی کیا ہے؟ الگ الگ ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ مولانا عام جمہور علماء کے نزدیک ہے. امام سیبویہ کے نزدیک غیر لفظ سے نہیں آ سکتا. وہ کہتے ہیں جو مفعول مطلق ہو اسی باب کو، اسی مادے کو ما قبل میں محذوف فعل نکال لو. تو قعدت جلوسا، وہ جلوسا کو قعدت سے مفعول مطلق نہیں مانتے، بلکہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ یہاں جلست محذوف نکالو. کیا نکالو؟ قعدت جلست جلوسا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو وہ غیر لفظ سے نہیں مانتے. اور یاد رکھو یہ بعض علماء، یہ جو مثال صاحب کافیہ نے ذکر کی قعدت جلوسا، یہ مفعول مطلق ہے جو اس فعل کے لفظوں کے علاوہ سے ہے، یعنی اس مادے سے نہیں ہے، بلکہ یہ مثال اسی صورت میں صحیح ہو سکتی ہے جبکہ قعود اور جلوس کا ایک معنی ہو. بعض علماء نے فرق بیان کیا ہے، اگر وہ فرق مان لیا جائے تو پھر اس کو مفعول مطلق بنانا صحیح نہیں، بلکہ پھر تو کیا کرنا پڑے گا؟ جلست جلوسا الگ فعل ہی اس کے لیے نکال سکتے ہیں. اسی سے یہ نہیں بن سکتا، کیونکہ مفعول مطلق کے لیے کیا شرط لگائی تھی کہ وہ کیا ہو؟ فعل اور اس کا معنی ایک ہو. بعضوں نے فرق کیا، انہوں نے کہا قعود کہتے ہیں جو قیام کے بعد ہو. قعود کس کے بعد ہو؟ کوئی شخص کھڑا تھا بیٹھ جائے، اب آپ کہیں گے قعد فلان. اور اگر کوئی شخص لیٹا ہوا تھا اور وہ بیٹھ جائے تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے قعد فلان، بلکہ کیا کہیں گے؟ جلس فلان. تو قعود وہ ہے جو قیام کے بعد بیٹھنا ہو، اور جلوس وہ بیٹھنا ہے جو کس کے بعد ہو؟ لیٹنے کے بعد ہو. تو اگر یہ فرق مان لیا جائے تو پھر یہ جلوسا قعدت کے لیے مفعول مطلق نہیں بن سکتا، بلکہ پھر تو ہر حال میں اس کے لیے کیا نکالنا پڑے گا؟ جلس کو نکالنا پڑے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَقَدْ يُحْذَفُ الْفِعْلُ لِقِيَامِ قَرِينَةٍ، اور کبھی کبھار مولانا فعل کو حذف کر لیا جاتا ہے، لام وقت کے معنی میں ہے. وقت قیام قرینۃ، جس وقت قرینہ کیا ہو؟ قرینہ موجود ہو. جب قرینہ قائم ہو، یاد رکھو مولانا مفعول مطلق کے فعل کو حذف کیا جا سکتا ہے. یہ حذف دو قسم پر ہے، کبھی حذف کیا جائے گا جوازن، اور کبھی حذف کیسا کیا جائے گا؟ وجوبن. بھئی جوازن کہاں حذف ہوگا؟ کہتے ہیں جہاں پر قرینہ قائم ہو. جس وقت کیا ہو؟ جب قرینہ موجود ہو تو پھر مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا، ذکر کرنا معلوم ہو، ذکر کرنا بھی جائز. کقولک، جیسے کہ آپ کا کہنا
وقد يحذف الفعل، دوبارہ دیکھ، وقد يحذف الفعل لقیام قرینۃ، اور کبھی کبھار فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے قرینے کے قائم ہونے کے وقت میں، جوازن، اور یہ حذف کیسا ہوتا ہے؟ جوازن ہوتا ہے، قولک، جیسے کہ آپ کا کہنا، لمن، اس شخص سے، قدیمہ جو آیا ہے، خیر مقدمین، بھائی ایک آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے، آپ کا ایک ساتھی آیا، بھائی بیگ اٹھایا ہوا ہے، سفر سے آیا، آپ نے فوراً کہا خیر مقدمین، تیرا آنا اچھا ہو، یعنی تو خیر کے ساتھ آیا، تم خیر کے ساتھ آئے بھائی۔ تو دیکھا، تو اصل میں کلام یوں ہے، قدیمتا قدومن خیر مقدمین، قدیمتا قدومن خیر مقدمین۔ تو قدیمتا ترکیب کیا ہوگی؟ جملہ لکھ لیا آپ نے، قدیمتا قدومن خیر مقدمین، ترکیب یہ ہوگی، قدیمتا فعل با فاعل، تا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، قدومن مصدر ہے مولانا، منصوب لفظاً موصوف، یہ کیا ہے؟ قدوماً موصوف ہے، اور خیر مقدمین کیا ہے؟ اس کی صفت۔ کیسے؟ قدوماً موصوف، خیر اس میں تفضیل، مضاف، بھائی اس میں تفضیل کے لیے بھی کیا چاہیے بھائی؟ جیسے فعل معروف کے لیے فاعل چاہیے ہوتا ہے، اس میں فاعل کے لیے بھی کیا چاہیے ہوتا ہے؟ فاعل۔ صفت مشبہ کے لیے بھی کیا چاہیے؟ فاعل۔ اس میں تفضیل کے لیے بھی کیا چاہیے؟ فاعل۔ ہاں الگ بات ہے، اس میں فاعل صفت مشبہ اور اس میں تفضیل کا فاعل عموماً ہمیں نظر نہیں آئے گا عبارت میں، بلکہ وہ انہی کے اندر کی صورت میں ہوگا، ضمیر کی شکل میں ہوگا۔ تو یہاں بھی خیر اس میں تفضیل آیا، اور اس میں تفضیل کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ فاعل کا، اور وہ فاعل اسی کے اندر اب کیا نکالی جائے گی؟ ضمیر۔ تو خیر اس میں تفضیل، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، جو کس کو راجع بھائی اس کو ہم کیا بنا رہے ہیں؟ صفت بنا رہے ہیں۔ صفت کو کس سے جوڑا جاتا ہے؟ موصوف سے۔ تو یہاں پر یہ کس کو راجع ضمیر؟ موصوف کو۔ کس کو راجع ہے؟ اچھا، خیر منصوب لفظاً مضاف، مقدمین مجرور لفظاً مضافون مضافلہ، تو مضافلہ ہوا خیر کے لیے، خیر اس میں تفضیل، اپنے فاعل ہوا جو تھا، اپنے فاعل اور مضافون الیہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت قدومن کے لیے، قدومن موصوف اپنی صفت سے مل کر، یہ کیا ہوا؟ مفعول مطلق ہوا فعل کے لیے، فعل اپنے قدیمتا فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو دیکھو خیر مقدمین یہ مفعول مطلق ہے، کس اعتبار سے؟ خود ہے یا اس کا موصوف در اصل مفعول مطلق ہے؟ قدوماً اصل میں جو موصوف ہے وہ مفعول مطلق ہے۔ تو خیر مقدمین یوں تعبیر یوں کرنا ہے، آپ نے یوں کہنا ہے کہ خیر مقدمین مفعول مطلق ہے، کس اعتبار سے؟ موصوف محذوف کے اعتبار سے۔ کس اعتبار سے؟ تو خیر مقدمین اس میں یہ مفعول مطلق ہے، کس اعتبار سے؟ موصوف محذوف کے اعتبار سے۔ بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ ایک احتمال یاد رکھیں، اور بھی ترکیب ممکن ہے، بس یہ آپ یاد رکھیں۔ اچھا بھائی، اور بھائی یہ قدیمتا کو فعل کو کیوں حذف کیا گیا؟ کیونکہ قرینہ موجود ہے، وہ آیا ہے، وہ کیا ہے؟ جب وہ آیا ہے تو اب قدیمتا تو آیا کہنے کی ضرورت ہے نہیں، تو قرینہ حالیہ موجود، اور جب قرینہ موجود ہے تو فعل کو حذف کر دیا، اور مفعول مطلق کو ہم نے کیا کیا؟ باقی رکھا۔ تو خیر سے آیا۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ قدیمتا تو آیا، قدوماً ایسا آنا، خیر مقدمین جو کیا ہے؟ اچھا ہے، جو کیا ہے؟ اچھا ہے، یعنی تو خیر سے آیا۔ وَوُجُوبًا سِمَاعًا، اور کبھی کبھار مولانا مفعول مطلق کے فعل کو حذف کیا جائے گا وجوباً، کیسے حذف کیا جائے گا؟ حذف کرنا واجب ہوگا۔ وَسِمَاعًا، اور یہ حذف کس قسم کا ہے؟ یاد رکھو مفعول مطلق کے فعل کو حذف کیا جائے گا کبھی جوازاً اور کبھی وجوباً، کبھی پھر یاد رکھو جہاں اس کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے وہ پھر دو قسم پر ہے، یا سماعی ہوگا یا قیاسی۔
سماعی یہ کیا معنی؟ موقوف علی السماع ہے، جہاں جہاں ہم نے عربوں سے سنا ہے اسی میں بند رہے گا. آپ اس کے مطابق کوئی اور جگہ پر کہیں یا حذف کرنا واجب ہے، ایسا یعنی کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے ان کے لیے کوئی ضابطہ نہیں. جبکہ کچھ جگہ قیاسی ہیں یعنی ضابطے کے مطابق ہیں، تو جب وہ آپ بھی ان جیسا کوئی کلام لائیں گے تو وہاں پر حذف کرنا کیا ہوگا؟ واجب. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کچھ جگہ واجب ہے حذف کرنا، اور یہ وجوب حذف کتنی قسم پر ہے؟ دو قسم پر. یا سماعی ہوگا، یا سماعی کا کیا معنی ہے؟ کسی ضابطے کے تحت نہیں، اور قیاسی کا کیا معنی؟ ضابطے کے تحت ہیں. تو آپ کی کلام لائیں اور وہ اس ضابطے کے مطابق ہو تو آپ کے لیے بھی وہاں فعل کو حذف کرنا واجب ہوگا. کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. وجوباً سماعاً، اور وجوبی ہے جو ہے وہ سیاد سماعی ہوگا. مثل سقیاً ورعیاً وخیبتاً، کئی مثالیں ذکر کی. سقیاً مولانا یہ مفعول مطلق ہے، کیسے اصل میں تھا؟ سقاک اللہ، یہ دعا ہے. سقاک اللہ سقیاً، اللہ تجھے کیا کرے؟ سیراب کرے، اللہ سیراب کرے. سقاک اللہ سقیاً. بھئی اس کے مفعول، اس کے فعل کو، فاعل وغیرہ مفعول سب کو حذف کر دیا. بھئی اس کے فعل کو کیوں حذف کیا؟ فعل فاعل کو، اور نہیں، یہ فعل حذف کرنا جوازی ہے یا وجوبی ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو سقاک اللہ سقیاً؟ نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس کو حذف کرنا بھئی واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ کیا ضابطہ ہے؟ کوئی ضابطہ نہیں، موقوف علی السماع ہے. عربوں سے ہم نے اسی طرح سنا ہے، جو خالص عرب ہیں وہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ اس دعا کو اسی طرح ذکر کرتے ہیں. کوئی ضابطہ قانون وغیرہ نہیں بھائی. وَرَعَيًا اَيْ رَعَاكَ اللَّهُ، رَعَاكَ اللہ، اللہ حفاظت فرمائے تیری. تو یہاں والا نا کسی کو دعا دیتے ہیں اللہ تیری حفاظت فرمائے، عرب کیا کہہ دیتے ہیں؟ رَعَيًا. رَعَاكَ اللَّهُ رَعَيًا کہہ سکتے ہیں آپ؟ نہیں، کیونکہ حذف کرنا. اور کیا ضابطہ ہے؟ کوئی ضابطہ نہیں، کسی ضابطہ ایسا نہیں. یہ موقوف علی السماع. وَخَيْبَتًا وَجَدْعًا، یہ دونوں بد دعائیں ہیں مولانا. خیبتاً اے خواب خیبتاً، وہ خیبہ کہتے ہیں ناکام و نامراد ہونا، وہ ناکام و نامراد ہو مولانا. خوابہ خیبتاً، کسی کافر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ وہ ناکام و نامراد ہو. خواب خیبتاً، تو خواب خیبتاً پورا جملہ کہہ سکتے ہیں بھائی؟ نہیں، بلکہ کیا کہنا پڑے گا؟ خیبتاً. بد دعا دینی ہے تو کیا کہنا پڑے گا؟ خواب خیبتاً. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ اس مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا. اور بیا کیا ضابطہ ہے بھائی؟ کوئی ضابطہ نہیں، بلکہ موقوف علی السماع. جدعن، جدعن کا معنی ہے مصلح کرنا، سا کے ساتھ سا، مصلح کرنا. مصلح کرنا کسے کہتے ہیں؟ ہاں جانتے ہو بھائی؟ ہاں، ناک، کان، ہونٹ وغیرہ کاٹ دینا، یعنی مسخ کر دینا. کیا کر دینا؟ شکل صورت بگاڑ دینا، خراب، جیازہ ہاتھ وغیرہ کاٹ دینا. اس کو کہتے ہیں جدع. کیا کہتے ہیں؟ جدع. تو کیا ہے؟ جدع جدعن، یا جدع جدع جدعن. اس کسی کافر کے بارے میں آپ بد دعا کرتے ہیں بھائی، کیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں، اس کے ہاتھ وغیرہ اور ناک وغیرہ، ناک، کان، ہونٹ وغیرہ کاٹ دیے ڈالے جائیں. تو کیا کہتے ہیں؟ جدعن. جدع جدعن نہیں کہتے. یا جدعک اللہ، اگر کافر آپ کے سامنے کھڑا ہے یہ نہیں کہیں گے جدعک اللہ جدعن کہ اللہ کیا کرے آپ کے ہاتھ ناک وغیرہ کیا کر دے، بلکہ ہمیشہ کیا کہا جائے گا؟ جدعن. وحمدن، کیا ہے اصل میں؟ یہ حمید تو حمدن، میں نے تعریف کی، میں تعریف کرتا ہوں، تعریف کرنا. سمجھ میں آیا؟ تو یہ حمد بیان کرنے کے لیے. شکران بھائی کیا کہتے ہیں عرب بھائی؟ آپ ان کے کوئی کام کر دیں وہ آپ کو فوراً کیا کہے گا؟ شکران. اصل کلام کیا ہے؟ شکر تو شکران. تو شکر تو کیا کریں گے؟ اس کو کیا کیا؟ حذف. آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں شکر تو شکران؟ نہیں. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ حذف کرنا واجب ہے. اور کیا ضابطہ ہے؟
کوئی ضابطہ نہیں ہے، بس وہ اسی طرح عرب بولتے ہیں۔ وعجباً، کسی عرب کے سامنے آپ نے کوئی ایسا کام کیا وہ بڑا حیران ہو گیا تو وہ آپ کو کہے گا عجباً۔ کیا معنی؟ اے عجبت عجباً، میں حیران ہوا، تعجب کا اظہار کرے گا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تعجب کا۔ تو وہ اب آپ حیران ہو، کسی کو کہہ سکتے ہیں عجبت عجباً، بلکہ ہمیشہ کیا کہیں گے؟ عجباً۔ فعل کو حذف کرنا واجب ہے۔ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی بعض علماء نے تو عربوں سے ہم نے سنا ہے وہ فعل کو ساتھ ذکر کرتے ہیں، شکرت شکرن کہہ دیتے ہیں، عجبت عجباً کہہ دیتے ہیں، اور آپ اے صاحب قافیہ آپ تو کیا فرما رہے ہیں؟ حذف کرنا معلوم، وہ تو ذکر کر رہے ہیں، معلوم ہوا حذف کرنا واجب؟ کہتے ہیں نہیں بھئی، ہم بات کر رہے ہیں خالص عربوں کی، اور خالص عرب جو تھے وہ کبھی بھی اس مصدر کے ساتھ، اس مفعول مطلق کے ساتھ فعل کو ذکر نہیں کرتے۔ بعد والے جو عرب آ جائیں بھئی، عرب بن جائیں، تو ان کی ہم بات نہیں کر رہے، خالص عرب کبھی نہیں استعمال کرتے۔ سمجھ میں آئی بھئی سب کو بات؟ چلیے مولانا، هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام۔